نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کہ مومن کی شان کیا ہے کہ وہ دین کی باتیں سن کر اس کا پیٹ نہیں بھرتا، یعنی مقصد ہے وہ سیر نہیں ہوتا. دین کی جتنی بات وہ سنتا ہے اس سے زیادہ اس کا شوق اور بڑھ جاتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ بس مجھے تو سارا علم ہو گیا ہے، میں نے تو سب کچھ مدرسے میں حاصل کر لیا ہے، میں نے 8 سال لگا لیے ہیں، میں تو مولوی بن گیا، عالم بن گیا، مجھے تو اب ضرورت ہی نہیں کسی کو سننے کی. یہ ان کے لیے بڑی زبردست حدیث ہے کہ 4 مہینے لگا کر چلہ لگانے کے بعد یا خانقاہوں میں بیٹھ کر 2-4 چلے نکالنے کے بعد، چاہے جماعت میں، چاہے خانقاہ میں، چاہے مسجد و مدرسے میں، 8 اور 9 سال لگانے کے بعد کسی پر ہٹ نہیں کر رہا. یہ بڑی زبردست حدیث ہے. حضور نے فرمایا مومن وہ ہے جو ان سب کے باوجود بھی وہ دین کی بات کو سننے کا شوق رکھے، اس کا دل تنگ نہ ہو. آؤ سنو اور اس حدیث کو لوگوں تک پہنچاؤ، اور بالخصوص ان لوگوں تک جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں کسی مولوی کو سننے کی. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال، بڑا ہی پیارا خوبصورت و مبارک ارشاد، لن یشبع المؤمن من خیر، مومن بھلائی اور خیر کی بات سننے سے، یسمعہ جب وہ سنتا ہے وہ کبھی بھی سیر نہیں ہوتا، حتی یکون منتہاہ الجنہ، جب تک کہ اس کی انتہا، منتہا جنت، اس کا گھر اس کو موت کے وقت دکھا نہیں دیا جاتا. موت کے وقت تک اس کو جب تک جنت کا منظر نہیں دکھایا جاتا، کیونکہ مومن جب فوت ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اللہ کی زیارت ہوتی ہے، یاد رکھیے. اور دیدار حق اتنا لذت اور لطف والا ہے کہ وہ کہتا ہے کاش کہ دنیا سارا دھوکہ اور سراب تھا، مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ میرے رب کی زیارت میں کس قدر لطف اور کس قدر مزہ اور چاشنی ہے. پھر یہاں تک نہیں کہ جنت کے دروازے اس کی روح کو دکھائے جاتے ہیں تاکہ 70 سال 60 سال 40 سال 50 سال اس جسم میں رہنے والی یہ بولتی جو بول رہی ہے، یہ آنکھ جو دیکھ رہی ہے، یہ جو کان جو سن رہے ہیں، یہ ہاتھ جو ہل رہے ہیں، یہ سب کچھ کمال روح کا ہے، نہ اس کا ہے نہ اس کا ہے نہ اس کا ہے. روح کیا ہے؟ تو اس روح کو نکلتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ میں کیسے نکلوں، تو اللہ اس کو جنت کا منظر دکھاتا ہے. دنیا کو جنت مت سمجھ، دنیا تو اس کے مقابلے میں گندگی ہے. الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث ہے کہ دنیا یہ کیا ہے؟ گندگی ہے، گندگی، کوڑا کرکٹ ہے. اور اس کو چاہنے والے، میں آگے والا لفظ بڑے محتاط طریقے سے کہتا ہوں، آگے والا لفظ بڑا مشکل ہے. وطالبها کلاب، کتے جو دنیا کو چاہتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں. ہائے ہائے ان لوگوں کے لیے کہ جو رب کو بھول چکے ہیں رزق کی تلاش میں. حضور کا یہ ارشاد کہ ایک تو اللہ کی زیارت ہوتی ہے، وہ انتہا ہے اس کی، پھر قبر میں میری زیارت ہوتی ہے، اور اس میں اگر میرا چہرہ اس کی طرف ہے تو سمجھے کہ وہ کامیاب ہے، اور جس سے میں چہرہ موڑ لوں وہ کیا ہے؟ ناکام ہے. آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی باتوں کے سننے کا صحیح شوق اور جنت کا شوق اور جہنم کا خوف اور اعمال صالحہ کا ذوق ہم سب کو عطا فرمائے. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.